दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच शुरू होने वाली जंग अब हर गुजरते वक्त के साथ खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका के जिसकी इजाज़त के बगैर वैसे तो इसराइल कोई कदम ही नहीं उठाता है और ना ही उसकी मदद के बगैर कोई जंग लड़ता है, वो अमेरिका अब डायरेक्टली ईरान की जंग में कूदने का लगभग मन बना चुका है। मुमकिन है कि जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे तब तक अमेरिका इस जंग में कूद भी चुका हो। लेकिन अब ये जो कुछ भी ईरान के खिलाफ हो रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में दो चीज़ों को लेकर खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। पहला खतरा तो है ईरान की तरफ से आसपास के अरब मुस्लिम देशों पर डायरेक्ट अटैक, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले एक लंबे वक्त से ईरान बार बार इस बात को दोहराता आया है कि फ्यूचर में हमारे ऊपर आसपास के जिस अरब देश से भी हमला होगा, हम बिना सोचे समझे उस देश पर फौरन हमला करेंगे। दरअसल लोकेशन के एंगल से देखा जाए तो अमेरिका ईरान से हद से ज़्यादा दूर है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका जब भी ईरान के ऊपर हमला करेगा तो वो अपने उन्हीं मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करेगा कि जो ईरान के आसपास में अरब देशों के अंदर मौजूद हैं। तो इसीलिए ईरान भी जवाबी कार्रवाई में चाहते या ना चाहते हुए भी उन अरब देशों पर हमला करेगा ही और वहाँ मौजूद जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको निशाना बनाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम जानते हैं कि आसपास के ये अरब देश के जिनका हमेशा से फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहा है और डिफेंस के मामले में वो ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं, वो अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे कि जहां आगे कुआं होगा तो पीछे खाई मौजूद होगी। अब यहां पर बात करें दूसरे बड़े खतरे की कि जो अब दुनिया में महसूस किया जा रहा है और जो सिर्फ आसपास के अरब मुस्लिम देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही हिला कर रख देगा, या ये कह सकते हैं कि चंद लम्हों के अंदर थाम कर रख देगा, वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है। अब सबसे पहले तो सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट किस चीज को कहते हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर समुद्र के इस छोटे से इलाके में ऐसी कौन सी खास चीज मौजूद है कि जिसकी वजह से एक ही वक्त पर इसको दुनिया का न सिर्फ सबसे कीमती बल्कि सबसे खतरनाक समुद्री इलाका माना जाता है। तो चलिए आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, स्ट्रेट दरअसल समुद्र के उस तंग और पतले से इलाके को कहा जाता है कि जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाने का काम करता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपने शहरों, अपने कस्बे में या फिर अपने गांव में बहुत बड़ी बड़ी नदियों को बहते हुए देखा होगा और उन नदियों में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि वैसे तो वो नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी चौड़ी हो, मगर एक जगह पर जाकर अचानक से वो नदी पतली हो जाती है और फिर आगे जाकर ही वो नदी एक बार फिर से चौड़ी हो जाती है। ऐसा ही मामला समुद्रों के साथ है। समुद्र वैसे तो भले ही हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े कि अगर आप लोग पानी के जहाज़ में बैठकर समुद्र का सफ़र करोगे तो आप लोगों को दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आसमान नजर आएगा, न कोई ज़मीन का टुकड़ा, न कोई पेड़ पौधा और न ही इस तरह की कोई दूसरी चीज़ नजर आएगी। मगर फिर भी समुद्र कहीं कहीं पर हमारे शहरों और हमारे गाँव की नदियों की तरह अचानक से तंग यानी कि पतले हो जाते हैं। और ये तब होते हैं कि जब दोनों ही तरफ से ज़मीनी इलाके समुद्र के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। मगर फिर कुछ आगे बढ़ते ही जैसे ही वो ज़मीनी इलाके ख़त्म हो जाते हैं, समुद्र एक बार फिर से बहुत बड़ा हो जाता है और दो समुद्रों को मिलाने वाले समुद्र के इस छोटे से और तंग से इलाके को ही हम लोग स्ट्रेट का नाम देते हैं। और ये स्ट्रेट आप लोगों को दुनिया के नक्शे में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बेशुमार जगह नजर आएंगी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी दुनिया के लगभग 70% इलाके पर सिर्फ और सिर्फ समुंदर ही मौजूद है और इसी समुंदर की मदद से आज के दौर में हमारी दुनिया का लगभग 80% व्यापार यानी कि ट्रेड होता है। हर वक्त हमारी इस दुनिया में लगभग 50,000 के करीब पानी के जहाज समुंदर के किसी न किसी इलाके को पार कर रहे होते हैं। मगर दोस्तों, हमारी दुनिया का व्यापार चलाने वाले इन पानी के जहाजों का ये सफर इतना आसान भी नहीं होता है जितना नजर आता है, बल्कि ये तो हद से ज्यादा मुश्किल होता है और इसको मुश्किल बनाती हैं वही समुद्री स्ट्रेट्स के जिनका जिक्र मैंने आप लोगों के सामने पहले किया था। क्योंकि इन तंग और पतले इलाकों से वैसे भी समुद्री जहाज़ों का निकलना बहुत मुश्किल होता है और अगर कभी कभी खुदा न खास्ता ये पतले और तंग समुद्री इलाके किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं, फिर तो देखते ही देखते पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। मिसाल के तौर पर मार्च सन 2021 में जब सुएज कैनाल के अंदर एक जहाज 6 दिन के लिए फंस गया था तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सिर्फ 6 दिन के अंदर ही लगभग $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, वैसे तो हमारी इस दुनिया में बहुत
سارے ہی اسٹریٹس ہیں کہ جہاں سے ہماری اس دنیا کے سمندری جہازوں کو ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پیناما کینال کہ جو پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے بیچ ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرکش اسٹریٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جو بلیک سی اور میڈیٹرین سی کو آپس میں جوڑتا ہے، یہ بھی اکثر چرچاؤں میں رہتا ہے، کبھی رشیا یوکرین وار کی وجہ سے تو کبھی ٹرکی کی طرف سے بہت سارے جہازوں کو روکے جانے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ کیپ آف گڈ ہوپ جو دراصل پورے ہی افریقن کانٹیننٹ کے ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف جبرالٹر جو دراصل میڈیٹرین سی کو اٹلانٹک اوشن سے ملاتا ہے۔ اس اسٹریٹ سے وہ سارے جہاز ہو کر گزرتے ہیں کہ جو یورپ سے امریکہ کی طرف جاتے ہیں یا امریکہ سے یورپ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک ہے اسٹریٹ آف ملکہ، یہ دراصل انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کے سارے ویپارک جہازوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ مگر دوستو ان سارے اسٹریٹس میں سے بھی کوئی بھی اسٹریٹ اتنا زیادہ خطرناک اور اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے کہ جتنا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے کہ جو ایران کے پاس موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پرشین گلف میں انٹر ہونے کا یعنی کہ داخل ہونے کا اور پرشین گلف سے باہر نکلنے کا صرف اور صرف یہی اکلوتا راستہ ہے۔ سارے ہی جہاز یہیں سے نکلتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اور یاد رہے یہ وہی پرشین گلف ہے کہ جس کے ساتھ 8 دیش اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں، جن میں ایران ہے، عراق ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ UAE اور عمان جیسے دیش ہیں جو دنیا کے نہ صرف بہت زیادہ امیر بلکہ نیچرل ریسورسز سے مالا مال دیش ہیں۔ آج کے دور میں تیل اور گیس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہماری اس نئی دنیا میں تیل کو ہی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا ہے۔ تیل کے بغیر تو مانو اس نئی ٹیکنیکل دنیا کو امیجن کرنا بھی ممکن نہیں لگتا ہے۔ اگر تیل اور گیسز جیسے پدارتھ نہ ہوں تو ہماری اس نئی دنیا کا پہیہ فوراً جام ہو جائے گا۔ مگر ان چیزوں کے ساتھ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی صرف گنی چنی جگہوں پر ہی مل پاتی ہیں، اور انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ میں بھی خاص طور سے یہ انہی چند دیشوں کی زمین کے نیچے ہی موجود ہیں کہ جن کا نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی لیا، اور جو پرشین گلف کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ ایران، سعودی عربیہ، عراق، کویت، بحرین، قطر، UAE اور عمان جیسے دیشوں کے اگر سارے تیل کو ایک جگہ پر جوڑ لیا جائے تو یہ پوری دنیا کا 50% تیل بنتا ہے، یعنی جتنا پوری دنیا میں تیل موجود ہے اس کا 50% صرف اور صرف ان 8 دیشوں کے پاس موجود ہے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ تیل کے ساتھ ساتھ گیس کے لیے بھی یہ علاقہ کسی خزانے سے کم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح سے اس چھوٹے سے علاقے میں دنیا کا 50% تیل موجود ہے، اسی طرح سے اس چھوٹے سے ہی علاقے میں دنیا کا 40% گیس ریزروز بھی موجود ہیں، اور یہ 40% جو گیس ریزروز ہیں یا پھر 50% یہ جو پوری دنیا کا تیل ہے، یہ سارا کا سارا اسی پرشین گلف کی مدد سے ہی پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ پرشین گلف میں کھڑے ہوئے جہازوں میں یہ ساری چیزیں لوڈ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اسی اسٹریٹ آف ہارمز کے علاقے سے ہو کر ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو 30 میل کا پوائنٹ ہے، اس سے گزرنا جہازوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پورے ہی علاقے پر جو سب سے زیادہ پکڑ ہے، جو سب سے زیادہ کنٹرول ہے، وہ دراصل ایران کا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس پورے ہی علاقے سے سب سے بڑا بارڈر ایران شیئر کرتا ہے۔ صرف بارڈر ہی نہیں بلکہ سمندر کے جو بیچ بیچ میں کچھ آئیلینڈز موجود ہیں جن کی تعداد لگ بھگ 8 کے قریب بتائی جاتی ہے، ان میں سے بھی 7 پر قبضہ ایران نے جما رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے جہاز کے جو ایران کی طرف نہ بھی جانا چاہتے ہوں، ان کو ان آئیلینڈز کے آس پاس سے ہو کر تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران اس علاقے کی سب سے بڑی فوجی طاقت بھی ہے۔ بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس علاقے سے جو تیل نکل کر جاتا ہے وہ ویسے تو دنیا کے بہت سارے الگ الگ علاقوں میں جاتا ہے، مگر خاص طور سے ان 5 دیشوں کے پاس جاتا ہے۔ 5 دیشوں میں سے سب سے پہلے دیش کا نام ہے چائنا کہ جو اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اس کے بعد انڈیا اور جاپان کہ جو دنیا کی تیسری اور چوتھی بڑی اکانومی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ساؤتھ کوریا کہ جس کی گنتی بھی اس وقت دنیا کی ٹاپ 10 اکانومی میں کی جاتی ہے۔ اگر کبھی بھی کسی بھی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز نام کا یہ چھوٹا سا علاقہ بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ بلاک ہو جاتا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کے پاس تیل اور گیس جیسی چیزوں کا جانا بند ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری ہی دنیا کی اکانومی پر اس سے کیا فرق پڑے گا۔
کیونکہ ان سارے دیشوں کی اکنومی تو دھڑام سے گرے گی ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ سارے گلف کنٹریز کے جو تیل بیچ رہے ہیں اور گیس بیچ رہے ہیں ان کا بھی اچانک سے ریونیو ختم ہو جائے گا، یعنی کہ آمدنی ختم ہو جائے گی، تو کل ملا کر پوری ہی دنیا میں ایک اکنامک بھوچال آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ان کی اس علاقے پر نظر بنی رہتی ہے۔ امریکہ نے تو عراق، سعودی عربیہ، عمان، بحرین اور UAE جیسے علاقوں میں ایک یا پھر دو نہیں بلکہ اپنے بے شمار ملٹری بیسز بنا رکھے ہیں، یعنی کہ اپنے فوجی اڈے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ یہاں سے ایران کے اوپر نظر رکھ سکے اور یہاں سے ہونے والی جو تیل کی سپلائی ہے اس کو یقینی بنا سکے۔ ویسے تو پچھلے 30-40 سال کے پورے اتہاس میں ایران کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی خاص کوشش نہیں دیکھی گئی ہے کہ اس نے اس جگہ کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہو، مگر ظاہر ہے ایران نے تو کبھی بھی امریکہ یا باقی ویسٹرن طاقتوں کی طرف سے اس طرح کا خطرہ بھی کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ایران کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ اب سیریسلی وہاں کے کئی پولیٹیشینز اور ایکٹیوسٹ اپنی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں کہ حکومت کو جلد سے جلد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہیے اور اس جگہ کو بلاک کرنا چاہیے۔ باقی ایران اس کو بلاک کرے گا یا نہیں، یا پھر یہ جنگ آگے کیا موڑ لے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل، ہسٹوریکل اور اپڈیٹڈ ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔